آج آپ کو محبت کا بڑا خاص عمل بتاؤں گا۔ یہ وہ خاص عمل ہے جس کی برکت سے آپ دشمن کے بھی دل میں اپنے لیے محبت پیدا کر سکتی ہیں۔ یہ ایسا عمل ہے جس سے سخت اور پتھر دل انسان کو بھی اپنی محبت میں گرفتار کر سکتی ہیں۔ کسی کو بھی اپنی مٹھی میں کرنے کے لیے، اپنے وش میں کرنے کے لیے، کسی کے دل و دماغ پر حاوی ہونے کے لیے، اپنی محبت ڈالنے کے لیے اس وظیفے کو، اس عمل کو ایک مرتبہ ضرور پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالی دوسرا شخص آپ کی محبت میں اس حد تک دیوانہ ہوگا کہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ آپ سے جلد از جلد نکاح کر لے گا۔ آپ کا منگیتر ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ شادی کے بعد آپ کے ناز نخرے اٹھائے، آپ کی ہر بات مانے، آپ کا فرما بردار رہے یا آپ کی فرما بردار رہے، تو آپ اس عمل کی برکت سے اسے اپنی محبت میں ایسا بھی دیوانہ کر سکتی ہیں۔ یاد رکھیں، اگر آپ کا ارادہ اچھا ہے تو انشاءاللہ ہر عمل، ہر وظیفے کا آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ اگر آپ نمازوں کی پابندی کر رہے ہیں، جھوٹ سے اجتناب کیا ہوا ہے، گالی گلوچ نہیں کرتے، سچ بولتے ہیں، حلال کا لقمہ کھاتے ہیں اور اچھی نیت سے کوئی بھی وظیفہ اور عمل کرتے ہیں، تو آپ کو ہر وظیفے اور عمل کا ضرور فائدہ ہوگا۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے۔ انما الاعمال بالنیات، یہ ہمارے اللہ کا فیصلہ ہے۔ بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر انسان اچھی نیت سے کوئی بھی عمل کرتا ہے تو اسے اس کا پھل ضرور ملتا ہے۔ ایسا انسان جس نے آپ کا دل دکھایا ہے، آپ کو رلایا ہے، تڑپایا ہے، اب آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے روئے، جیسے آپ اس کے لیے بے چین ہیں، تڑپ رہے ہیں، وہ بھی آپ کے لیے تڑپے، تو آپ اس عمل کو ایک مرتبہ میرے کہنے پر اسی طرح پڑھ لیں۔ یہ قرآنی عمل ہے اور دوسرے انسان کو اس سے اپنے وش میں کیا جا سکتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی بڑی خوبصورت ترین سورت کا یہ بڑا طاقتور عمل ہے۔ ایسا عمل ہے کہ پتھر دل کو بھی محبت میں پگھلایا جا سکتا ہے۔ وہ شادی شدہ خواتین جن کے شوہر انہیں اپنی ماں بہنوں کی باتوں میں آ کر مارتے پیٹتے ہیں، انہیں تنگ کرتے ہیں، ان کی بات نہیں مانتے، وہ خواتین اس عمل کو پڑھ کر اپنے شوہر کو اپنے تابع کر سکتی ہیں، اپنے شوہر کو اپنا فرما بردار بنا سکتی ہیں۔ ان کے شوہر ان کے ناز نخرے اٹھائیں گے، ان کے حقوق پورے کیا کریں گے اور ان کی ہر بات منع کریں گے۔ اور ایسے شادی شدہ مرد جن کی بیویاں نافرمان ہیں، گستاخ ہیں، بدتمیز ہیں، بد اخلاق ہیں، وہ اس عمل کو پڑھ کر اپنی بیویوں کو اپنا فرما بردار بنا سکتے ہیں، اپنی بیویوں کے دل میں اپنے لیے بے انتہا محبت، اپنے لیے بے انتہا عزت پیدا کر سکتی ہیں۔ اسی لیے وہ ماں باپ جو اپنی اولاد کو اپنا فرما بردار بنانا چاہتے ہیں، وہ بھی اس عمل کو پڑھیں۔ اولاد کے درمیان اختلافات ہیں، وہ بھی اس عمل کی برکت سے ختم کیے جا سکتے ہیں۔ یہ بڑا طاقتور قرآنی عمل ہے۔ صرف اگر آپ نے اللہ پر یقین رکھتے ہوئے اچھی نیت سے نیک مقصد کے لیے اس عمل کو پڑھ لیا تو میں کہتا ہوں کہ آپ کو اس کا بے انتہا فائدہ ہوگا۔ بڑا آسان ہے، رات کے وقت تنہائی میں بیٹھ کر اس عمل کو پڑھنا ہے، انشاءاللہ آپ کو اس کا صبح ہونے تک رزلٹ مل جائے گا۔ سب سے پہلے آپ نے اچھی طرح وضو کر لینا ہے۔ خواتین اپنے خاص دنوں میں اس عمل کو نہ پڑھیں، قرآنی وظیفہ ہے اور قرآن کھول کر اس وظیفے کو پڑھا جائے گا۔ آپ نے سب سے پہلے 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لینا ہے، جو کہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ آئیے میرے ساتھ ایک مرتبہ پڑھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم درود ابراہیم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھا، اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ اور آپ نے 3 مرتبہ قرآن مجید فرقان حمید کی بہت طاقتور سورت سورہ مزمل پڑھنی ہے۔ سورہ مزمل، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ سورہ مزمل کو آپ نے پہلے 1 مرتبہ پڑھا اور اپنے محبوب کا تصور کرتے ہوئے یا اس کی تصویر پر پھونک مار دی، پھر دوسری مرتبہ پڑھا
پھر آپ نے اس کا تصور کرتے ہوئے یا اس کی تصویر پر پھونک مار دی، پھر تیسری مرتبہ بھی آپ نے پڑھ کر اس کی تصویر پر یا اس پر تصور میں پھونک مار دینی ہے، اور 3 مرتبہ اس شخص کا نام پکارنا ہے۔ بیوی ہے، شوہر ہے، محبوب ہے، منگیتر ہے، ماں ہے، باپ ہے، بہن ہے، کوئی بھی شخص ہے، آپ نے اس کی تصویر پر دم کرنا ہے اور اس کا 3 مرتبہ آخر پر نام بھی لینا ہے، اور 3 مرتبہ درود ابراہیم بھی پڑھنا ہے، اور آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ کریم سے دعا کرنی ہے۔ کیا دعا کرنی ہے؟ سب سے پہلے تو اپنے غلطیوں کی، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ میرے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، میں گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں، میرے گناہوں کو بخش دے، تو رحمان ہے، رحیم ہے، معاف فرمانے والا ہے۔ پھر آپ نے دعا کرنی ہے کہ میرے اللہ تجھے تیرے حبیب کا واسطہ ہے تو میرے محبوب کا دل میری طرف پھیر دے، اس کے دل میں میرے لیے نیک جائز محبت پیدا کر دے۔ میرے دوستو یاد رکھیں، اگر آپ کا ارادہ اچھا ہے، نیک ہے، تو آپ کو راتوں رات اس کا رزلٹ مل جائے گا۔ محبوب چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہے، شوہر ہے، بیوی ہے، کوئی بھی ہے، وہ ہر کام چھوڑ کر آپ سے رابطہ کرے گا یا کرے گی۔ اگر وہ شخص آپ سے نفرت کرتا ہے، انشاءاللہ آپ سے محبت کرنے لگے گا۔ اگر آپ کو چھوڑ کر جانے کا ارادہ رکھتا ہے، بہانے تلاش کرتا ہے، تو انشاءاللہ ہر غلط ارادہ بہانے وہ ترک کر دے گا اور آپ کا دیوانہ ہو جائے گا۔ اگر آپ کو شک ہے میرا شوہر، بیوی یا منگیتر یا کوئی بھی مجھ سے بے وفائی کر رہا ہے، تو آپ اس عمل کو پڑھیں، انشاءاللہ اس کی حرکت آپ کے سامنے بھی آ جائے گی اور وہ اس حرکت سے باز بھی آ جائے گا۔ یاد رہے، جب حرکت آپ کے سامنے آئے تو آپ نے اس پر کسی قسم کا غصہ نہیں نکالنا، ورنہ عمل زائل ہو جائے گا۔ آپ نے اس عمل کو اللہ پر یقین رکھتے ہوئے پڑھنا ہے اور سب کچھ اللہ کی سپرد کر دینا ہے۔ پھر دیکھیے گا میرا اللہ کیسے آپ کے نصیب اور تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ میرے دوستو، اللہ جل شانہ اپنے بندے سے بڑا پیار کرتا ہے۔ وہ کبھی نہیں چاہتا کہ میرا بندہ تکلیف میں ہو، مشکل میں ہو، پریشانی میں ہو۔ یہ عملیات، وظائف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے، اللہ تعالیٰ کی خصوصی مدد پانے کے بہترین ذرائع ہیں۔ تو ہمیں اللہ سے رجوع کرنا چاہیے، اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، اور ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، اس عمل کا آپ کو فائدہ ہو تو اللہ کا شکر ضرور ادا کرنا ہے، اور اس وظیفے کی خاص اجازت کے لیے آپ نے ویڈیو کو ضرور لائک کرنا ہے۔ چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک ہمارے چینل ڈیلی اردو وظائف کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں، اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن پر بھی کلک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی مل سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ سے انشاءاللہ اگلی نئی ویڈیو میں ضرور ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔